یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح سے آپ جانتے ہیں ایام اضحیٰ قریب ہے. لوگ اپنے اپنے اعتبار سے غم کو ظاہر کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایام اضحیٰ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں, شاپنگ کرنے لگ جاتے ہیں. بہت سے ایسے شاپس ہیں جہاں صرف محرم کے ہی کپڑے ملتے ہیں, صرف کالے کپڑے ملتے ہیں. آج کل کا معاشرہ عزاداری کا اصل مطلب سڑکوں پہ جلوس نکالنا, نیاز ڈسٹریبیوٹ کرنا, ماتم برپا کرنے کو ہی سمجھتے ہیں. لیکن کیا یہ ہے عزاداری؟ بے شک نہیں. اصل عزاداری نہیں ہے یہ, عزاداری کا ایک طریقہ ہے. اصل عزاداری وہ ہے, اصل عزاداری میں ہمیں غم حسین, مقصد حسین کو اسپریڈ کرنا ہے لوگوں تک. اور کہا جاتا ہے کہ جتنا ہم غم حسین, مقصد حسین کو اسپریڈ کریں گے اتنا ہی ہمیں ثواب ہے. اسی عزاداری کے ثواب کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے بیٹی زینب, اے بیٹی فاطمہ, قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے ان آنکھوں کے جنہوں نے امام حسین کے غم میں آنسو بہائے. رسول خدا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جنہوں نے تیرے بیٹے کے غم میں آنسو بہائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ جنت میں ہوں گے, اور جنہوں نے برے کام کیا اور جن نگاہوں نے نامحرم کو دیکھا وہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اتنا گریہ کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لڑیاں آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر پورے آنسو کی لڑیاں دکھنے لگتی ہیں, تو پروردگار اسے جنت میں ایک کمرہ معین کر دیتا ہے جس میں وہ 100 سال تک آرام کر سکتا ہے. اور اگر کوئی بھی شخص دین کے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے تو پروردگار اسے صابرین میں شمار فرماتا ہے اور قیامت کے دن اسے اعلیٰ درجہ عنایت فرماتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری مصیبت پر جو بھی گریہ کرے گا تو وہ گریہ اس کے ایک تسبیح شمار ہوگی, اور ہماری مصیبت پر جو بھی غمگین و پریشان ہوگا اس کے لیے وہ عبادت مانی جائے گی. نیز ہمارے رازوں کو جس نے چھپا کے رکھا گویا اس نے راہ خدا میں جہاد کیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارا فرمان اس قابل ہے کہ اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے. ہر مصیبت پر صبر کرنا اور اس کو چھپا کے رکھنا باعث ثواب ہے, لیکن ہمارے مصیبت میں آنسو بہانا, غمگین ہونا یا لوگوں تک پہنچانے سے ثواب ہے. عالم ربانی سید بن طاؤس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مومن شخص خود روتا ہے اور 100 افرادوں کو رلاتا ہے تب بھی وہ بہشت بری کا حقدار ہوتا ہے. بہشت بری یعنی جنت کا حقدار ہوتا ہے. اگر کوئی بھی شخص خود روتا ہے یا 50 افرادوں کو رلاتا ہے تب بھی وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے. یا کوئی شخص خود روتا ہے یا 30 افرادوں کو بھی رلاتا ہے تب بھی وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے. اگر کوئی بھی مومن شخص صرف رونے کا, غمگین کا صورت بناتا ہے تب بھی وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے. میں دعا کرتی ہوں خدایا امام حسین کے مقصد پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمارے 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.